ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے شوہر پر یقین نہیں تھا، لیکن مجھے آج کل کی لڑکیوں سے ڈر لگتا تھا، جو یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ لڑکا شادی شدہ ہے، پھر بھی ان کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا اور وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہیں۔ بس کچھ اس طرح کے ڈر میرے بھی تھے۔ میں بھی بس یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف میرے ساتھ رہے اور کسی غیر عورت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ ارسلان سے میری شادی 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ ارسلان ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ بہت محنتی تھے، اپنا کام ایمانداری سے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی کا باس ان کے کام سے بہت خوش تھا اور ہر سال یہ 6 ماہ بعد ان کی پروموشن ہو جاتی۔ پروموشن ہونے کی خوشی میں ارسلان گھر میں ایک پارٹی کا اہتمام کرتے تھے، جس میں وہ خاص طور پر میری سہیلیوں کو مدعو کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میری سہیلی ماریا کو نہ صرف خود گھر سے پک کر کے آتے بلکہ اسے چھوڑ کر بھی آتے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چکر ہے۔ جب بھی پارٹی ہوتی ہے تو ارسلان اسے خود ہی لینے جاتے ہیں اور چھوڑ کر بھی آتے ہیں۔ جب ارسلان کی پہلی پروموشن ہوئی تو اس نے یہ خوشی منانے کے لیے گھر میں ایک پارٹی رکھ لی اور مجھ سے کہا کہ دیبا، تم اپنی ساری سہیلیوں کی لسٹ بنا کر مجھے دے دو، میں تمہاری ساری سہیلیوں کو اس پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ارسلان کی بات سن کر میں تعجب میں پڑ گئی۔ سہیلیاں میری تھیں اور انوائٹ وہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس پڑے۔ ارے بیگم صاحبہ، شک کیوں کرتی ہو؟ پریشان نہ ہو، میں ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے ان پر اعتبار تو تھا، لیکن شک عورت کو وراثت میں ملا ہے۔ بہرحال ان کے بہت اصرار کرنے پر میں نے انہیں اپنی سہیلیوں کے نام اور نمبرز کی لسٹ بنا کر انہیں دے دی۔ میری 6 سہیلیاں تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر میری سب سہیلیوں کو فون کر کے پارٹی میں شرکت کی دعوت دی اور میری ایک سہیلی ماریا سے کہا کہ تم نے خاص طور پر پارٹی میں شرکت کرنی ہے۔ ماریا نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ ارسلان نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کل تیار رہنا، میں آپ کو خود لینے آپ کے گھر آؤں گا۔ ارسلان کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہوئے۔ کتنے دھڑلے سے انہوں نے ماریا سے کہا تھا۔ میں ارسلان سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ارسلان دل پھینک انسان نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھا ہوگا۔ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ مجھے ارسلان پر اندھا اعتماد تھا۔ اگلے روز پارٹی شروع ہوئی اور میری 5 سہیلیاں کٹھی ہی آ گئیں۔ میں نے ان سے ماریا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مشکل ہی آئے گی کیونکہ اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اسی دوران ارسلان بھی ہماری طرف آ گئے۔ انہوں نے میری سہیلیوں کو ویلکم کیا اور مجھ سے کہا کہ دیبا، چلو ہم ماریا کو لے کر آتے ہیں، وہ تیار بیٹھی ہے اور ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میری سہیلیوں نے بھی تعجب سے ارسلان کی طرف دیکھا اور آپس میں چہ منگویاں کرنے لگیں۔ میں نے انہیں انتظار کرنے کا کہا اور ارسلان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ماریا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ماریا آج سے پہلے بھی ہمارے گھر کئی بار آ چکی تھی اور ارسلان سے اس کی سلام دعا بھی تھی۔ ہم ماریا کو اس کے گھر سے لے آئے۔ وہ بہت خوش تھی، وہ خوب سجی سوری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کسی ملک کی شہزادی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے اور میں اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی پارٹی شروع ہو گئی۔ میوزک کی لے پر رقص کیا گیا، کھانا کھایا گیا اور خوب ہلا گلا ہوا۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ میری 5 سہیلیوں کو ارسلان نے ٹیکسی منگوا کر بھیج دیا۔ جب ماریا کو چھوڑنے کی باری آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ وہ بھی ٹیکسی میں جانا چاہتی تھی، لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ ارسلان نے کہا کہ ماریا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماریا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب ارسلان نے اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ مجھے عجیب سا لگا تھا کہ اگر کوئی رات کے وقت ان دونوں کو اکٹھے دیکھ لے گا تو 100 باتیں بنائے گا۔ میں ارسلان کو کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، لیکن ارسلان نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تم گھر سمیٹو، میں ماریا صاحبہ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں دل محسوس کر کے رہ گئی۔ ارسلان ماریا کو کار میں بٹھا کر لے کر چلے گئے اور میں گھر سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ ارسلان کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ اس دوران میں تقریباً گھر سمیٹ چکی تھی۔ باقی کا کام میں نے کل پر چھوڑ دیا تھا۔ ارسلان جب واپس آئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ بہت اداس ہوں۔ وہ خاموش سے تھے۔ پھر دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ 2 مہینے کے بعد ہی ماریا مجھ سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی، لیکن اس وقت ارسلان ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے۔ شام کو جب ماریا جانے لگی تو ارسلان بھی گھر آ گئے
اور ماریا سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، اس وقت آپ کا اکیلے جانا اچھا نہیں ہے۔ ماریا نے کچھ نہ کہا اور کار میں بیٹھ گئی۔ ارسلان اسے گھر چھوڑائے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے پہلو بدلتے ہوئے دیکھا تو ارسلان بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھے۔ میں انہیں تلاش کرتے ہوئے بالکونی میں آئی تو مجھے وہ وہیں دکھائی دیے۔ وہ میری طرف پشت کیے کسی سے موبائل فون پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کوشش کے باوجود میں ایک لفظ بھی نہ سن سکی۔ میرے دل کا دھڑکا لگا رہا اور پہلا یہی خیال آیا کہ ارسلان یقیناً ماریا سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ اگر دروازے کو نہ پکڑ لیتی تو شاید چکرا کر فرش پر گر پڑتی۔ ارسلان مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ ماریا سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے آہٹ سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ ارسلان آ گئے ہیں۔ وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ اگلی صبح سنڈے تھا اور ارسلان کو چھٹی تھی۔ میں نے صبح انہیں دیکھا تو وہ بہت افسردہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال مٹول کر گئے اور میں نے بھی زیادہ خریدنا مناسب نہ سمجھا، لیکن میں ان کی ٹو میں لگ گئی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ارسلان رات کے وقت بستر سے اٹھ کر موبائل لے کر بالکونی میں چلے جاتے اور بڑی دھیمی آواز میں باتیں کرتے۔ ایک صبح میں جلدی بیدار ہو گئی۔ ارسلان سو رہے تھے۔ میرے دل میں ان کا موبائل چیک کرنے کا خیال آیا تو میں نے چپکے سے ان کا موبائل اٹھایا اور چیک کرنے لگی کہ رات کو انہوں نے کس سے بات کی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ کال بک میں وہ نمبر ہی موجود نہیں تھا۔ آخری نمبر پر 2 روز پہلے کال کی گئی تھی اور وہ نمبر ان کے باس کا تھا۔ ارسلان بہت ہی گھنے تھے۔ انہوں نے کال کے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیے کہ شاید میں دیکھ نہ لوں۔ میں فون رکھ کر غصے سے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنی بیٹی نورین کو اسکول کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس دوران ارسلان بھی بیدار ہو گئے تھے۔ وہ بھی تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد نورین کو لے کر آفس چلے گئے اور میں بیٹھ کر ارسلان اور ماریا کے تعلقات کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر ان دونوں میں کیا رشتہ تھا؟ ارسلان کس رشتے کی بدولت ماریا سے بات کرتے تھے؟ اب تو مجھے راتوں کو بھی خواب میں ارسلان اور ماریا اکٹھے چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے اور میں جاگ کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شک کا پودا بڑھتا جا رہا تھا۔ ارسلان میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ اگر میں نے فوری طور پر کچھ نہ کیا تو میں ارسلان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ ایسے کئی واقعات میرے سامنے تھے جب شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور ارسلان کو ماریا کی طرف مائل ہونے سے کیسے روکوں۔ میں ارسلان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ وہ غصے میں آ جائیں گے۔ ایک روز میں نے انہیں ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو میں ساکت سی رہ گئی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ہوٹل میں گھس جاؤں اور دونوں کو خوب بے عزت کروں، لیکن پھر میں نے خود پر ضبط کیا اور گھر آ گئی۔ جب رات کو ارسلان گھر آئے تو میں ان سے بات کرتے کرتے رہ گئی کہ کہیں وہ غصے میں نہ آ جائیں۔ 6 ماہ کے بعد ارسلان کے باس نے ان کی کارکردگی سے خوش ہو کر ان کی سیلری بڑھا دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آتے ہی بولے کہ دیبا، میری سیلری بڑھ گئی ہے اور اس خوشی میں ہم اگلے ہفتے گھر میں پارٹی رکھیں گے اور تم اپنی تمام سہیلیوں کو بلاؤ گی۔ میں نے کہا کہ ارسلان، کیا ہر بار پارٹی رکھنا اچھی بات ہے؟ ہم اکیلے بھی تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم تینوں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جائیں گے اور وہیں ڈنر کریں گے۔ لیکن ارسلان نہیں مانے اور کہا کہ میں گھر میں پارٹی ہی رکھوں گا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ مجھے اعتراض تو تھا لیکن میں جانتی تھی کہ ارسلان وہی کریں گے جو ان کے دل میں ہے۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ میں نے انہیں پارٹی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اسی رات میری تمام سہیلیوں کو فون کر کے پارٹی میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ماریا کو آخر میں فون کیا تھا۔ جب وہ فون کر رہے تھے تو میں دل ہی دل میں ارسلان کو ان کی دیدہ دلیری کی داد دے رہی تھی۔ اگر وہ ماریا کو پسند کرتے تھے تو کیسے میرے سامنے اس سے بات کر رہے تھے؟ وہ میری ناراضگی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ارسلان اور ماریا کے رشتے کو سامنے لاؤں گی۔ میرے ساتھ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم میں اذیت بھری زندگی سے تو نجات پا لوں گی۔ میری سہیلیوں نے بھی دبے دبے لفظوں میں ارسلان اور ماریا کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ پارٹی میں ماریا ارسلان کے ساتھ گھلی ملی ہوئی تھی اور دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد ارسلان کی کار میں کیمرہ فٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب ارسلان ماریہ کو چھوڑنے جائیں گے تو ان کی باتیں، ان کی حرکتیں سب کچھ موبائل میں ریکارڈ ہو جائیں گی اور پھر میں ارسلان سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں گی۔ چنانچہ میں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک نیا کیمرہ خرید لیا۔ اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب ہمارے گھر میں پارٹی ہوگی اور ارسلان ماریہ کو لینے اور چھوڑنے جائیں گے۔ اسے پہلے ہی میں موبائل کار میں چھپا کر فٹ کر دوں گی۔ پھر جیسے ہی 6 ماہ کے بعد ارسلان کی پروموشن ہوئی اور ان کی سیلری بڑھی تو انہوں نے پہلے کی طرح گھر میں پارٹی کا اہتمام کیا۔ میری سہیلیوں کو بھی دعوت دی۔ میں نے پارٹی والے روز ہی کار میں کیمرہ فٹ کر دیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر ارسلان نے کیمرہ دیکھ لیا تو ان کا شک مجھ پر جائے گا اور وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں سچ اور جھوٹ سامنے لانا چاہتی تھی۔ میں ساری زندگی کڑ کڑ کے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ارسلان ماریہ کو لینے چلے گئے۔ کیمرے کا کنیکشن میرے موبائل فون سے تھا۔ جو کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہوگا میں اسے دیکھ اور سن سکوں گی۔ گھر میں ہنگامہ سا برپا تھا۔ میری سہیلیاں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ کافی دیر کے بعد میں نے واش روم جانے کا بہانہ بنایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں موبائل فون اٹھا کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور موبائل آن کر کے دیکھنے لگی۔ میرا دل بڑے زور و زور سے دھڑک رہا تھا۔ کار میں ارسلان کے ساتھ والی سیٹ پر ماریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ارسلان سے باتیں کر رہی تھی اور ارسلان مسکرا مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ میں دانتوں پر دانت جمائے ان کی باتیں سننے لگی۔ دونوں کے درمیان ایسی کوئی خاص بات نہ ہوئی کہ جس سے میرا شک پختہ ہو جاتا۔ میں اس وقت تک ویڈیو دیکھتی رہی جب تک ارسلان اور ماریہ گھر نہ آ گئے۔ میں موبائل بند کر کے دراز میں رکھنے کے بعد واپس آ گئی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کا خول سجا کر ماریہ کا استقبال کیا۔ اس روز میں نے محسوس کیا کہ ماریہ بھی کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ پارٹی ختم ہو گئی اور جب ارسلان ماریہ کو چھوڑنے چلے گئے تو میں ایک بار پھر موبائل آن کر کے بیٹھ گئی۔ ماریہ ارسلان سے کہہ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر دیبا کو ہمارے رشتے کا پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ مجھے قبول بھی کرے گی یا نہیں۔ ارسلان اس کی بات پر ہنسے اور کہا، کیوں قبول نہیں کرے گی؟ اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ میری ہر بات مانتی ہے تو یہ بات بھی مان جائے گی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا تھا۔ اور کہیں انہوں نے شادی تو نہیں کر لی؟ او خدایا، میرا شک درست ثابت ہو گیا ہے۔ میرا وجود کپ کپانے لگا۔ میں نے غصے سے موبائل فون بستر پر پھینک دیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ آخرکار ان دونوں کا رشتہ سامنے آ ہی گیا تھا اور ویسا ہی ہوا تھا جیسا میرے دل میں خدشہ تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بیٹی نورین آ گئی اور پوچھنے لگی کہ ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ مت روئیں ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اب میں اس معصوم کو کیا بتاتی کہ تمہارا باپ بے وفا ہو گیا ہے۔ اس نے میری سہیلی ماریہ سے شادی کر لی ہے اور وہ بہت جلد اسے گھر میں لانے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا، مجھے میری امی یاد آ گئی تھیں۔ اچھا تم جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ میرے بہلانے پھسلانے پر نورین اپنے کمرے میں جا کر سو گئی اور میں ارسلان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ارسلان سے ہر صورت میں پوچھوں گی کہ اس کا اور ماریہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تقریباً 1:30 بجے ارسلان واپس گھر آ گئے۔ میرا سنجیدہ اور اسپاٹ چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی پوچھنے لگے کہ دیبا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ میں نے جواب دینے کے بجائے موبائل فون اٹھایا اور ریکارڈنگ دکھائی۔ ریکارڈنگ دیکھ کر پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئے، پھر پرسکون ہو گئے۔ میں نے پوچھا ارسلان بتائیں آپ کا اور ماریہ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا لگتی ہے وہ؟ بتائیں ورنہ سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ارسلان کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر سکون کی سانس خارج کرنے کے بعد کہا، دیبا مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری جاسوسی کی، کار میں کیمرہ لگوایا اور ہماری ریکارڈنگ کی، لیکن جو تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تو پھر کیسا ہے؟ آخر آپ ہر پارٹی پہ ماریہ کو خود ہی لینے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ کر بھی آتے ہیں، آخر کیوں؟ آج آپ کو ہر صورت مجھے بتانا ہوگا، کہیں آپ نے اس سے شادی تو نہیں کر لی؟ میری بات سن کر ارسلان کو غصہ آ گیا اور وہ غصیلے لہجے میں بولے کہ آج کے بعد اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری کیا لگتی ہے؟ اگر تم سنو گی تو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور اسے اپنے گھر میں بھی لانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ تم سوچ رہی ہو ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کتنے دھڑلے سے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور میں گلوگیر لہجے میں بولی کہ ارسلان آپ بے وفا ہیں، آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔
شادی سے پہلے آپ مجھ سے کتنے دعوے کرتے تھے کہ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہو، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ ماریا سے محبت کرتے ہیں؟ کب سے آپ کا اور اس کا چکر چل رہا ہے؟ بتائیں، میں کل ہی جا کر اس چڑیل کا منہ نوچ لوں گی جس نے میرے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میری بات پوری ہوئی ہی تھی کہ ارسلان کا ہاتھ اٹھا اور میرے منہ پر تماچا مارا۔ میں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ششدر نظروں سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ آج تک انہوں نے مجھ پر ہاتھ تو دور کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ ارسلان غصے سے بولے، بے وقوف عورت، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ کسی لڑکی کا اپنے بھائی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، کبھی سنا ہے؟ ان کی اس بات نے واقعی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور میں بے یقینی سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولے کہ دیبا، ماریا میری بہن ہے، سگی بہن۔ مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم نے کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ بغیر تصدیق کے تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت شکی مزاج ہوتی ہے۔ میں نے اٹکتے ہوئے کہا، ارسلان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماریا آپ کی بہن ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہے؟ ارسلان نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ ارسلان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام ماریا تھا۔ وہ ارسلان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کے ابو ہر ویکنڈ پر انہیں سیر و تفریح کے لیے پارک میں لے کر جاتے تھے۔ ایک روز عید کے موقع پر وہ سب پارک میں گئے۔ عید کی وجہ سے پارک میں بے انتہا رش تھا۔ ارسلان اور ماریا چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کہ اچانک ماریا گم ہو گئی۔ اس وقت ماریا کی عمر 6 سال تھی۔ ارسلان نے ماریا کے گم ہونے کی اطلاع اپنے والدین کو دی اور ان سب نے مل کر اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ ماریا کے گم ہونے کی وجہ سے اس کے والد ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے۔ ارسلان اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس دوران وہ اور ان کے رشتہ دار ماریا کو تلاش کرتے رہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی، ہر جگہ اعلان کرایا گیا، اخبار میں تصویریں چھپیں، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ وقت گزرتا رہا اور ارسلان جوان ہو گیا۔ اس کی ماں بھی فوت ہو گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے خوب پڑھائی کی تھی جس کی وجہ سے اسے ایک اچھی کمپنی میں بڑے عہدے پر جاب مل گئی۔ کچھ مہینے پہلے ارسلان نے ماریا کو اپنی شادی میں دیکھا تو وہ اسے ایک نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اس کی کھوئی ہوئی بہن ماریا ہے۔ ماریا کی پیشانی پر کٹ کا چھوٹا سا ایک نشان تھا اور ارسلان نے انہیں اسی نشان کی بدولت ہی پہچانا تھا۔ جب ارسلان کو بعد میں پتہ چلا کہ ماریا اس کی بیوی دیبا کی دوست ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنے طور پر ماریا کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس دوران ماریا ان کے گھر بھی آتی رہی اور ارسلان اس سے بات چیت بھی کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ ماریا کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت خاصی امیر تھی اور اس کے بیٹے کا اپنا بڑا بزنس تھا۔ ارسلان اس عورت سے ملا اور اسے ساری بات بتانے کے بعد جب اپنی اور ماریا کی بچپن کی تصویر دکھائی تو اس عورت نے بتایا کہ انہیں ماریا ایک پارک کے گیٹ کے پاس روتی ہوئی ملی تھی۔ انہوں نے اس کے والدین کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نہ ملنے پر وہ اسے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس عورت نے جب ماریا کو بتایا کہ ارسلان اس کا بڑا بھائی ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس روز کے بعد ارسلان اپنی بہن سے پیار کرنے لگا۔ ارسلان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس کی کوئی پروموشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ صرف اپنی بہن کی خاطر گھر میں پارٹی رکھتا تھا تاکہ وہ اسے خوش دیکھے۔ اب وہ اسے گھر لانے کی سوچ رہا تھا۔ ماریا ہمارے گھر آنے کو تیار تھی لیکن وہ میری وجہ سے جھجک رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا سوچوں۔ ساری تفصیل سننے کے بعد میں شرمندگی کے مارے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ بڑے سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا غلط بھی ہو جاتا ہے۔ میں ماریا کو ارسلان کی محبوبہ سمجھ رہی تھی لیکن وہ اس کی بہن نکلی تھی۔ میں نے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور شرمندہ لہجے میں کہا کہ ارسلان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر شک کیا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ مجھے آپ سے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی تاکہ میں شک میں مبتلا نہ ہوتی اور آپ کے مقدس رشتے کو غلط نہ رنگ دیتی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ارسلان بہت اچھے انسان تھے، اس لیے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولے کہ اس میں کچھ قصور میرا بھی ہے۔ مجھے تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ورنہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ بہرحال اب تم کیا کہتی ہو؟ کیا میں ماریا کو گھر لے آؤں؟ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ اگلے روز ہم دونوں ہی ماریا کو گھر لے آئے۔ ماریا کی صورت میں مجھے دوست کم اور بہن زیادہ اچھی مل گئی تھی۔ میری بیٹی نورین بھی پھپھو کو پا کر بے حد خوش تھی اور اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے بروقت مجھے عقل دے دی تھی۔
ورنہ میں اپنے ہاتھوں ہی اپنا گھر برباد کر دیتی۔